وہ صرف 12 سال کا تھا جب اس کی نظریں زرتشا سے ملی تھی۔ پاپا، میرے اسکول میں ایک کیوٹ سی لڑکی آتی ہے، میری اس سے شادی کروا دیں۔ جی جی ضرور کرواؤں گا، پہلے آپ مجھے ایک اچھے سے ڈاکٹر بن کے دکھاؤ۔ جی پاپا، میں ضرور بنوں گا۔ پھر آپ شادی کروائیں گے نا میری زرتشا سے؟ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ملک برہان ایک کامیاب ڈاکٹر بنا تھا، اور آج یہ قصہ وہ کیوٹ سی زرتشا کو سنا رہا تھا اور اس سے اظہار محبت کر رہا تھا جو اس کے کمرے میں اس کی دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ زرتشا اپنے مجازی خدا کی محبت دیکھ اپنی قسمت پہ رشک کر رہی تھی۔ وہ بال پوائنٹ گھماتا مسکرایا تھا، اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وقت جیسا پہاڑ گزر چکا تھا، آج وہ چھوٹا سا ملک برہان ایک مکمل خوبصورت نوجوان بن چکا تھا۔ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر پھر سے خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ خوبصورت سا چہرہ اس کی آنکھوں کے پیچھے روشن ہوا تھا، اس کا رگ رگ سکون زدہ ہو گیا تھا۔ بڑا ہو گیا میری جان، اب دوریاں کم رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ تم بہت جلد میری ہوگی، صرف میری۔ ایک سکون سا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ جدائیاں اب بہت کم وقت کی رہ گئی تھی۔ ایک عرصہ اس نے اس نازک وجود سے محبت کی تھی، اب وقت آتا تھا کہ سود سمیت اپنی محبت کا حق واپس لیا جائے۔ اپنا بچپن کا وعدہ یاد آیا تھا جو اس نے بہت سال پہلے اپنے باپ سے کیا تھا۔ اپنے باپ کا وعدہ پورا کرتے آج وہ مکمل طور پر سکون زدہ ہو چکا تھا۔ اس کا باپ اور اسے کچھ نہیں کہنے والا تھا۔ جو شرط اس کے باپ نے رکھی تھی وہ شرط وہ پوری کر چکا تھا۔ اب بنتا ہی نہیں تھا اس عورت سے دور رہنا، جس عورت کے بغیر سانسیں بھی رک رک کر آتی تھی۔ وہ اب اس عورت کے بغیر نہیں رہنا چاہتا تھا، اس کی سانسیں وہ بہت حق سے اپنے اندر انڈیلنا چاہتا تھا۔ زرتشا کے بارے میں سوچتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہ جانے کیسی ہوگی وہ، ویسے ہی ہوگی یا بدل گئی ہوگی۔ زرتشا کے بارے میں سوچتے وہ گہری گہری سانس بھر گیا تھا۔ ایک یہی تو تھی جس کے بارے میں وہ گھنٹوں گھنٹوں تو کیا پوری زندگی بیٹھ کر سوچ سکتا تھا۔ زرتشا اس کی زندگی کا وہ روشن ستارہ تھی جو اس کی زندگی میں ہمیشہ چمکنے والی تھی۔ اس نے فون نکالتے زرتشا کا نام ٹائپ کیا تھا۔ مخصوص زرتشا نام کی آئی ڈیز اس کے سامنے آنے لگی۔ وہ ایک ایک کر کے ان تمام آئی ڈیز کو کھول چکا تھا، مگر ان میں ایک بھی وہ زرتشا نہیں تھی جسے اس نے اپنا دل دیا تھا۔ اس لمحے وہ پرسکون سانس خارج کرتے موبائل کو سائڈ پر رکھ گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی پسندیدہ عورت کہیں نہ ہو، صرف اس کے دل میں ہو۔ اور زرتشا کو وہ مخصوص سوشل میڈیا ایپ سے چیک کر چکا تھا کہ کہیں تو وہ ہو، مگر ایسا لگتا تھا کہ زرتشا اس دور کی تھی ہی نہیں۔ اسکول کے دور میں بھی وہ بہت کم کسی سے گھلتی ملتی تھی، اسی لیے تو وہ اسے پسند آ گئی تھی۔ اور آج ایک وقت گزر جانے کے بعد بھی اس کے دل میں زرتشا ہی تھی۔ اس کے تمام دوست اسے کہتے تھے کہ اس کی محبت وقتی ہے، ایک وقت آئے گا وہ زرتشا کو بھول جائے گا، اور وہ ان باتوں کو ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ بھلا سچی محبت بھی کوئی بھول پایا ہے؟ اور آج یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ زندگی کے 15 سال گزار دینے کے بعد بھی اس کے دل میں وہی تھی جو آج سے 15 سال پہلے کیوٹ مسکراہٹ لیے اس کے دل میں بس گئی تھی۔ بہت جلد میری جان میں پاکستان آؤں گا، اور اس کے بعد میں دنیا کو بتاؤں گا کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی تھی۔ بہت کم وقت ہے میری جان، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میں ہر ایک مومنٹ کو خاص بنا دوں گا۔ ایک عرصہ میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، اب اس انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی چاہتی ہیں۔ یہ انتظار جیسے ہی ختم ہوگا، تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی تھی۔ جب سے تمہیں چاہا ہے زرتشا، کسی اور لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک تمہاری آس نے مجھے لوگوں سے بیگانہ کر دیا، مگر اب وہ وقت آیا چاہتا ہے زرتشا کہ میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ ایک عرصہ تم میری محبت سے لا علم رہی ہو، اب میں تم سے دور رہ ہی نہیں سکتا زرتشا۔ بابا نے کہا تھا میں ڈاکٹر بن جاؤں، پھر وہ میری تم سے شادی کروائیں گے، اور آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا ہوں۔ اب بابا کی باری ہے۔ بہت جلد بابا تمہارے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، اور پھر تم میری ہوگی۔ تمہارے اور میرے رشتے کے درمیان کسی چیز کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس وقت تمہارے قدموں میں بیٹھ کر تمہیں بتاؤں گا زرتشا کہ میں نے یعنی ملک برہان نے تمہیں کتنا چاہا۔ اس دن تم اپنے نصیب پر نازاں ہوگی، اور میں شاید اس دن کے بعد 7ویں آسمان پر بیٹھا کروں، کیونکہ تم میرا نصیب بن چکی ہوگی۔
بچپن سے لے کر اب تک اس نے زرتشا کو حاصل کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اب اس خواب کو پورا ہونے کا وقت آیا چاہتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے چہرے کو مسلتا بالکنی میں جا کر کھڑا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز تھپیڑوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو مزید سرخ کر دیا۔ بس کچھ دن، صرف اور صرف کچھ دن، پھر اس کے بعد اس نے خوبصورت راہداریوں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جانا تھا۔ وہ کافی کے بڑے بڑے گھونٹ لیتا اپنی پیکنگ میں مصروف تھا۔ ابھی 2 گھنٹے کے بعد کی فلائٹ سے اسے پاکستان جانا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا، قبض سے آزاد ہو رہا تھا۔ خوش ہونا تو بنتا تھا۔ تمام کپڑے بیگ میں ڈالتا، وہ اس فلیٹ کو ایک بار آخری نظر دیکھتا۔ اس فلیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ایک عرصہ وہ پاکستان سے دور رہا تھا۔ ایک عرصے بعد وہ اپنے ملک واپس جا رہا تھا۔ اس کی خوشی ہی اور تھی۔ ایئرپورٹ پر موجود لوگ اس کا چہرہ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ناچے، وہ گائے۔ 10 سال امریکہ رہا تھا۔ 10 سال بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ سے جا رہا تھا۔ اس کی خوشی ہی اور تھی۔ فلائٹ میں ابھی پورے 2 گھنٹے کا ٹائم تھا۔ وہ بینچ کے پاس بیٹھتے، اپنا بیگ کھولتے، مطلوبہ چیز ڈھونڈنے لگا۔ مطلوبہ چیز کو پاتے ہی اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ اس تصویر کو نکالتا، اس پر ایک نظر ڈالتا، مسکرا دیا تھا۔ آنکھوں میں جذبوں کی جوت روشن ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر تو وہ لمحہ لمحہ مسکراتا تھا۔ اتنی محبت کے باوجود بھی اس نے زرتشا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہی زرتشا روشن تھی جس نے اس کا دل لوٹا تھا۔ بڑے ہونے کے بعد وہ کیسے دکھتی تھی، کیسی ہوگی، کیسی نظر آتی ہوگی، اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہوگا، ان سب چیزوں سے وہ لا علم تھا۔ اس کے باپ نے انہی شرطوں پہ تو زرتشا سے شادی کی حامی بھری تھی۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب اس نے ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ زرتشا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور آگے سے اس کے پاپا نے بنا کچھ کہے رضامندی دے دی تھی، صرف یہ کہتے ہوئے کہ انہیں ڈاکٹر بن کر دکھا دے، پھر وہ اس کی شادی زرتشا سے کر دیں گے۔ اس نے ان کی بات خوشی خوشی مان لی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنی تمام محنت صرف کرتے دل و جان سے ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر کپلز کو دیکھتے اس کے چہرے پر الگ ہی خوشی تھی۔ کچھ دنوں میں وہ بھی کپل ہی بن جانے والا تھا، ایک ہیپی میرڈ کپل۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی زرتشا کو ڈانٹے گا نہیں، لڑائی بھی ہوگی تو پھر بھی اسے پہلے ہی منا لیا کرے گا۔ وہ اس کی محبت تھی، جتنی شدت سے وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کی چھوٹی موٹی غلطیاں تو وہ یوں ہی معاف کر دیتا۔ وہ اس کو اپنا قتل تک معاف کر سکتا تھا، پھر یہ تو چھوٹی سی غلطیاں تھیں جو ہر کسی سے ہو جاتی تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی ایک عمر رسیدہ آنٹی اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ نرمی سے ان سے سلام کرتا حال چال پوچھ گیا تھا۔ بچے میں ٹھیک ہوں، تم کون ہو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس بچے کی آنکھوں میں چھلکتی عقیدت انہیں نرم کر رہی تھی۔ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ آنٹی پاکستان میں رہتا ہوں، امریکہ میں پڑھتا ہوں، اب واپس جا رہا ہوں۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ ایک بے تحاشا خوبصورت لڑکی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ دادو دادو، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، عجلت بھرے انداز میں کہتی وہ ان کے برابر آ کر بیٹھی تھی۔ میرے بچے، میں یہاں ہوں، بولا تو تھا میں یہاں جا رہی ہوں۔ او ہاں سوری دادو، میں بھول گئی تھی۔ وہ زبان کو دانتوں تلے دباتی ہنستی تھی۔ یہ میری پوتی ہے، ایسے ہی سب بھول جاتی ہے۔ وہ خوش اخلاق آنٹی مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کے کہنے پر ملک برہان بھی مسکرا دیا تھا۔ دادو یہ کون ہے؟ بیٹا یہ ایک بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ دادو کسی اجنبی سے ایسے بات نہیں کرتے۔ یہ چھپ کے اپنی دادو کو سمجھانے لگی تھی، جانتی ہی نہیں تھی کہ پیچھے بیٹھا ملک برہان سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کی پشت دیکھتے وہ مسکرا دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھتا تیز قدموں سے چلا گیا۔ دیکھا میں بات کر رہی تھی نا اس سے، تیری باتیں سن کر برا مان کر چلا گیا وہ۔ صالحہ بیگم کو حقیقتاً اپنی پوتی پر بہت غصہ آیا تھا۔ دادی آپ کی پوتی میں ہوں، مجھ سے بات کریں، آپ کسی انجان سے کیوں بات کر رہی تھی؟ بیٹا وہ بہت اچھا لڑکا تھا، میں نے سوچا تھا تیری شادی اس سے کروا دوں گی۔ حد ہو گئی دادی، میرے اندر کون سی کمی ہے جو میرے رشتے ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ وقت ہوتے ہی میرے رشتے آ جائیں گے۔ اور کتنی بڑی ہوگی تو؟ 22 سال کی ہو چکی ہے، اب بھی تیرے رشتے نہیں ڈھونڈنے؟ دادی تو ہاتھ منہ دھو کر اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ دادی آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ہر جگہ میرے لیے رشتہ مت تلاشنا شروع کر دیا کریں۔
جہاں میرا نصیب ہوگا وہاں میری شادی ہو جائے گی۔ ابھی فی الحال ہم پاکستان جا رہے ہیں نا، تو پاکستان چلیں۔ بیٹا میں تو پاکستان سے آنا ہی نہیں چاہتی تھی، تو ہی کھینچ لاتی ہے۔ ان کی بات پر زرتشا کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا چھوڑیں نا، کسی اجنبی کے ساتھ اتنا کھل کر بات نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آپ کو کہہ رہی تھی۔ ہاں ہاں، ہم تو ابھی بچے ہیں، بڑے تو خالی تم ہی ہوئے ہو۔ صالحہ بیگم حقیقتاً غصہ کر گئی تھی۔ سوری نا دادو، مجھے پتہ نہیں تھا وہ لڑکا اچھا ہے، ورنہ میں نہیں کہتی آپ کو کچھ بھی۔ وہ زبان دانتوں تلے دباتی ان کو پکڑ گئی تھی۔ صالحہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ یہ ہوئی نا میری دادو والی بات، ورنہ اس شخص کے لیے آپ مجھے کتنی باتیں سنا چکی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ وہ لاڈ سے ان کے گلے سے لگتی شکوہ کر گئی تھی۔ میری پیاری بچی، وہ نرمی سے کہتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گئی تھی۔ بیٹا یہ تیری خواہش پر امریکہ کا آخری چکر تھا، اب تو ادھر تبھی آئے گی جب تیری شادی ہوگی۔ شادی کے بعد تو اپنے شوہر کے ساتھ گھومیو، کیونکہ میں اب تیرے ساتھ گھومنے سے رہی، دادی کہتی تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ حیرت زدہ نگاہوں سے دادی کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتے دادی کے پیچھے بھاگی تھی۔ جانتی ہی نہیں تھی جس کو انجان کہہ دیا تھا وہ اس کے اتنا قریبی ہونے والا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے اس کے لب مسکراہٹ میں کھلے ہوئے تھے۔ ایک عرصے بعد اس نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اس کے اندر سکون کی تیز لہر پھیل گئی تھی۔ وہ تمام راستوں کو آنکھوں سے دیکھتا، ان آنکھوں سے ہی اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محبت کی تھی، پھر اس کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دی تھی۔ ایک عرصہ وہ پاکستان نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اس نے صرف اور صرف زرتشا کو پانے کے لیے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ وہ اپنی جیکٹ ہاتھ میں لیتا تیز قدموں سے ایئرپورٹ سے باہر آیا تھا۔ لوگوں کی جھنڈ میں اسے اپنے نظر نہیں آئے تھے۔ آتے بھی کیسے، وہ آ کر سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے تھاپڑوں نے اس کے موڈ پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ وہ خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے اب ان چہروں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے گھر والوں سے مل کر بے حد خوش تھے۔ وہ چاہتا تو اپنے گھر والوں کو بلا سکتا تھا، مگر وہ انہیں سرپرائز دے کر ان کے چہروں پر وہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا جو اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر ہوتی۔ وہ قدم قدم چلتے ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک عرصے بعد اس نے یہ سب چیزیں دیکھی تھی، غور کرنا تو بنتا تھا۔ گاڑی اس وقت کوئی آ نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہیں کہیں گھوم کر جگہوں کو تھوڑا ایکسپلور کرے گا۔ ابھی وہاں گھوم ہی رہا تھا کہ تبھی اسے اپنے موبائل پہ بپ محسوس ہوئی۔ موبائل نکال کر دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گاڑی 8 منٹ بعد وہاں آ چکی تھی۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھتے مسکرایا تھا۔ اپنے گھر سے وہ تھوڑی دیر کی دوری پر تھا۔ اس بات کو سوچتے وہ بے صبرا ہو گیا تھا۔ کب یہ راستہ ختم ہوگا، کب وہ اپنوں سے ملے گا؟ وہ بری طرح پرجوش تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد اس کی گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی۔ اپنے گھر کو اپنے سامنے پا کر وہ گہری سانس بھرتے گاڑی سے اترا تھا۔ آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے گھر کے اندر قدم رکھا تھا۔ ملازم اسے دیکھتے بے یقینی سے منہ کھول گئے تھے۔ وہ سب کو انگلی کے اشارے سے چپ کرواتا دھیمے قدموں سے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ ڈرائنگ روم سے اپنے تمام بڑوں کی آوازیں سن کے اس کے قدم اپنی جگہ پر ساخت ہوئے تھے۔ ایک سکون کی لہر اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دھیمے قدموں سے ڈرائنگ روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اس کے گھر والوں کی اس کی جانب پشت تھی، اس لیے اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نم نگاہوں سے مسکراتا ان کے بے حد پاس آ گیا تھا۔ سرپرائز! اس کی آواز سنتے تمام افراد اچھل کر کھڑے ہوئے تھے۔ برہان تو؟ اس کی دادی بھیگے لہجے میں کہتی رو دی تھی۔ جی دادی، میں۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے پاس جاتا انہیں خود سے لگا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتی اس کے سر پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ میرے بچے، اپنی دادی کا تھوڑا تو خیال کر لیتا، اتنے عرصے بعد آیا ہے۔ اگر میں مر جاتی تو میرے تو دل میں یہ حسرت رہ جاتی کہ میں نے اپنے پوتے کو دیکھا بھی نہیں۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ لاڈلا پوتا واپس آ گیا تھا۔ کتنی خوش تھی بتا نہیں سکتی تھی۔ دادی پلیز یہ سب مت بولیں نا، میں آ گیا ہوں، اب میں کبھی بھی پاکستان سے واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا ان کو خود میں بھیج گیا تھا۔ فیصل صاحب اور ماریہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ فیصل صاحب کے پاس جاتے ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ فیصل صاحب اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے تھے۔
आ गया मेरा बेटा वापस, वो नरमी से उससे पूछते भीगा सा मुस्कुरा दिए थे। जी बाबा आ गया, आपने कहा था आपकी बात मानो डॉक्टर बन जाऊं। आज मैं एक कामयाब डॉक्टर बन चुका हूं। बाबा मैं हाउस जॉब भी मुकम्मल कर चुका हूं। मैंने आपकी बात मान ली है। वो उनका चेहरा थामे उनकी आंखों में आंखें डाले उन्हें सब बता रहा था। फैसल साहब मुस्कुरा दिए। मारिया बेगम उसके पास आती शिकवा कुना निगाहें उस पर डाल गई थी। अपनी माँ से नहीं मिलना तुम्हें? ओ मामा, वो हंसते हुए उन्हें अपने सीने से लगा गया था। मारिया बेगम रोते हुए उसे खुद से दूर धक्का दे गई। नाराज़ हूँ मैं तुमसे, इतने अरसे नहीं आए, अब भी आने की क्या ज़रूरत थी? सॉरी ना मामा, अब आ गया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगा। पक्का? मारिया बेगम ने उससे पूछा था। जी मामा पक्का, कहीं नहीं जाऊँगा, वो कहते उन्हें अपने सीने से लगा गया था। वो फैसल साहब के सामने बैठा उनका चेहरा देख रहा था। फैसल साहब भी उसे देखते ही मुस्कुरा दिए थे। बचपन में तुम पढ़ते नहीं थे बुरहान, मैं तुम्हें मार मार कर पढ़ाया करता था। मैं चाहता था तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो और तुम खेल कूद में लगे रहते थे। सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के लिए तुम आज डॉक्टर बनकर आ गए, काबिल डॉक्टर। मैं तुम पर जितना फ़ख्र करूं उतना कम है। अपने बाप की बात सुनते उसका सर भी फ़ख्र से बुलंद हो गया था। बाबा जो भी हो, जैसा भी हो, ख़ुद के लिए भी तो कुछ बनना था ना, इसलिए बन गया। अब मैं चाहता हूँ बाबा, आज से 10 साल पहले आपने मुझसे जो वादा किया था, आप उस वादे को पूरा करें। फैसल साहब को आज भी वो 7 क्लास का बच्चा लगा जब वो उनके पास आया था। उनके पास आते उसने अपने दिल की बात की थी और आम बाप की तरह उन्होंने उसके साथ मार धाड़ नहीं की थी, बल्कि उसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, फिर वो उसकी शादी उससे करवाएंगे जिससे वो करना चाहता है। और उनकी बात वो खुशी खुशी मान गया था। उसके बाद वो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गया। हर क्लास में पोजीशन आने लगी। पहले जहाँ से उसकी शिकायतें आती थी वहीं से अब उसकी तारीफ़ें सुनने को मिलती। उसकी तारीफ़ें सुनकर फैसल साहब का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता। अपने बेटे को कामयाबी की जानिब बढ़ता देख उस लड़की के लिए उनके दिल में खुली जगह बन गई थी। जो भी हो, जैसा भी हो, उस लड़की की वजह से उनका बेटा कामयाबी की राहों पर आया था। बेटा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम जब कहोगे हम उसके घर रिश्ता ले जाने को तैयार हैं। तुम उससे मिलते हो? तुमने कभी उस लड़की से बात करी? नहीं बाबा, जिस दिन वो मेरी होगी उसी दिन मैं उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करूँगा। ये सुनते हुए फैसल साहब मुस्कुरा दिए थे। दूसरे ही लम्हे वो खड़े होते उसे अपने सीने से लगा गए। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी बुरहान, तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरे हो। उस लड़की पर मुझे किसी भी किस्म का एतराज़ नहीं है, वो जैसी भी है, जिस भी ख़ानदान से है। जब भी तुम बोलोगे हम उस रोज़ ही तुम्हारा रिश्ता लेकर वहाँ चले जाएंगे। वो उसके सर पर हाथ फेरते मुस्कुरा दिए थे। बाबा आप जल्द ही उसके घर चले जाएं, मैं नहीं चाहता अब और देर हो, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। उसकी बेसब्री पर फैसल साहब हंस दिए थे। हाँ मेरे बेसब्र बच्चे, हम जाते साथ ही सीधा शादी की बात करेंगे, तुम फिक्र मत करो। वो हंसते हुए उसके सीने से लग गया था। आँखों में मुस्तकबिल की परछाइयाँ थी। एक अरसा हो गया था उस औरत को चाहते हुए। अब वक्त आया चाहता था कि उस औरत को उसकी ज़िंदगी में आ जाना चाहिए था, और बहुत जल्द, बहुत कम अरसे में वो उसकी ज़िंदगी में आ जाने वाली थी। वो अपने कमरे में उल्टी लेटी अपने पसंदीदा नावल को सामने रखे उसको पढ़ने में गर्क थी। उसे आगे पीछे किसी चीज़ का होश नहीं था। वो आंखों में आंसू भरे, लबों पर भीगी मुस्कुराहट लिए उस सीन को पढ़ने के साथ साथ उस सीन में भी गर्क हुई हुई थी। ठक ठक, अचानक ही इस आवाज़ ने उसे चौंका दिया था। उसने ऊपर की जानिब देखते अपने मुंह के ज़ाविये बिगाड़े थे। दूसरे ही लम्हे वो दोबारा से नावल में गर्क हो चुकी थी, मगर ये आवाज़ अब उसे सही से पढ़ने नहीं दे रही थी। चाहते हुए भी उसका नावल में ध्यान नहीं लग रहा था। दूसरे ही लम्हे वो नावल को उल्टा रख कर खड़ी हुई थी। वाहिद, वो इतनी ज़ोर से दहाड़ी कि उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। जी आपी, अगर तुमने अपनी ये ठक ठक बंद नहीं की, मैं ऊपर आकर तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। नावल इतनी अच्छी जगह से छोड़ा था, गुस्सा बेमिसाल आया था। वाहिद बिना कोई जवाब दिए अपने काम में दोबारा से मसरूफ़ हो गया था। ठक ठक की आवाज़ उसके दिमाग में बजने लगी। दूसरे ही लम्हे वो अपने दुपट्टे को तरीके से अपने कंधे पर डालती, स्लीपर पहनते ऊपर की जानिब भागी थी। उसके हाथों अब वाहिद की खैर नहीं थी। वाहिद जरलाश्ता को ऊपर आते देखते तेज़ कदमों से नीचे की जानिब भागा था। 1 मिनट रुको ज़रा, तुम सब्र करो, मैं इतनी अच्छी नावल पढ़ रही थी, तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी।
وہ اپنے پیروں سے چپل اتارتی اپنے ہاتھ میں تھام گئی تھی۔ واحد چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے دادی کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ وہ بھی دادی کے کمرے میں گھستی واحد کو پکڑنے لگی، مگر واحد دادی کے پیچھے چھپتے اس سے رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میری بچی تو کب بڑی ہوگی؟ تیری عمر شادی کی ہو گئی ہے، مگر تیری حرکتیں ابھی بھی بچوں والی ہیں۔ دادی میری کوئی غلطی نہیں ہے، اپنے اس لاڈلے کو سمجھائیں جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، ہیروئن ہیرو سے الگ ہو گئی تھی، صرف اور صرف اس کی وجہ سے مجھے ناول چھوڑنا پڑا ہے بیچ میں اب اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آئے ہائے، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ مار ڈالے گی بچے کو، مار ڈالوں گی آپ کے اس پوتے کو۔ اس نے مجھے ناول کے بیچ میں تنگ کیسے کیا؟ آپ جانتی نہیں ہیں کتنا فیوریٹ ناول ہے وہ میرا۔ مہدی کمبیر کو زینیہ حاکم سے الگ کر دیا گیا ہے۔ میرے کو رونا بھی آ رہا ہے، مگر اس نے سب برباد کر دیا۔ اب یہ میرے ہاتھوں نہیں بچے گا۔ وہ دوسری چپل اتارتی تیز قدموں سے دادی کے پلنگ پر چڑھی تھی۔ واحد کا بچاؤ کراتے کراتے دادی اس پر جھک ہی گئی تھی۔ ارے یار، معاف کر دے بچے کو، تیرا ہی بھائی ہے یہ۔ نہیں معاف کروں گی میں اس کو۔ وہ سرخ چہرہ لیے چپل پھینک کر پلنگ پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ تیرا بھائی ہے یہ۔ اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی دادو؟ آپ لوگ سارے مجھے ہی سمجھایا کریں۔ یہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ مت پوچھا کریں۔ آپ لوگ ہر چیز میں بس میری غلطی ہے، میں یہ کیوں کر رہی ہوں، میں وہ کیوں کر رہی ہوں، اس سے کوئی تھوڑی پوچھتا ہے۔ وہ بھیگے لہجے میں کہتی رو دی۔ صالحہ بیگم ایک زوردار جھاپڑ واحد کو مارتے اس کے پاس آئی تھی۔ پوتی کے آگے تو پھر کوئی بھی پیارا نہیں تھا۔ واحد اپنا سا منہ لیے تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ لیڈیز قوم ایک ساتھ ہو چکی تھی، اب اس کی خیر نہیں تھی۔ میری بچی، تو جانتی ہے مجھے سب سے زیادہ پیاری تو ہی ہے، پھر بھی رو رہی ہے تو؟ اس کا رونا صالحہ بیگم کے دل پر چرکے لگا گیا تھا۔ تو جانتی ہے نا میں تجھے روتے نہیں دیکھ سکتی، پھر بھی تو روئی۔ دادی، مہدی اور زینیہ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ چل ہٹ پرے۔ وہ اس کو ایک ہاتھ سے دھکا دیتی پیچھے ہوئی تھی۔ تیری وجہ سے اس کو میں نے اتنی زور سے تھپڑ مارا ہے، تو اپنے ناول کو لیے بیٹھ کر رو رہی ہے۔ آئے ہائے، یہ تو مجھ سے بڑا غلط ہو گیا۔ زرتشا روتے روتے ہنس دی تھی۔ دادی، میں یہ سچ کہہ رہی ہوں، واقعی ان کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ خبردار، خبردار، جو اپنے ناول کے بارے میں مجھ سے بات کی تو اپنا منہ اٹھا اور دفع ہو جا یہاں سے، اور جاتے جاتے واحد کو بھیجو میرے پاس۔ بے فضول ہی بچے کو مار دیا، تجھے مارنا چاہیے تھا۔ صالحہ بیگم پلنگ کی پائنتی سے ٹیک لگاتے چہرہ موڑ گئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی کھڑی ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ان کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ صالحہ بیگم اپنا ہاتھ کھجا کر رہ گئی تھی۔ زرتشا کی آنکھوں میں آنسو ان سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ اس کے ماں باپ بھی اگر اسے کچھ کہہ دیتے تو وہ بے جھجک ان کو بھی اچھی خاصی سنا دیا کرتی تھی۔ پھر یہ تو ان کا پوتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں پوتی ان کے گھر سے چلی جانے والی تھی۔ سوچ کر ہی ان کا دل بھیگ گیا تھا۔ بچپن سے اسے لاڈوں میں پالا تھا، اب اسے کسی اور کو دے رہی تھی۔ سوچ آتے ہوئے بھی ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ کتنا بھلا لڑکا تھا نا وہ، کیا ہی تھا زرتشا اگر مجھے اس سے بات کرنے دیتی تو۔ وہ پھر سے اس کے بارے میں سوچتے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی۔ جانتی ہی نہیں تھی جس کے بارے میں انہوں نے سوچا تھا عنقریب وہی ان کی پوتی کا نصیب بننے والا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسکن کیئر کرنے میں مشغول تھی کہ تبھی صالحہ بیگم ایک سوٹ لیے کمرے میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس نے حیرت سے صالحہ بیگم کا چہرہ دیکھا تھا۔ اتنی خوش تو وہ کبھی نظر نہیں آئی تھی جتنی اب تھی۔ وہ سوٹ بستر پر رکھتی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ حیرت سے دادی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دادی، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ آپ آج خوش ہیں؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں روز خوش ہی ہوتی ہوں۔ ہاں ہاں، روز تو خوش ہوتی ہیں، مگر آج آپ کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی ہیں۔ بتائیں ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو میری دادی آج اتنا مسکرا رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی۔ صالحہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتی ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گئی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سا فیل ہوا تھا۔ کچھ تو تھا جو الگ تھا۔ آج کا دن اور دنوں کے مقابلے تھوڑا زیادہ خوشگوار تھا۔ میرے بچے، تیار ہو جا، آج تجھے کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ فیضان بتا رہا تھا کہ لڑکا بھی بہت اچھا ہے اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں۔ رشتے کے بارے میں سنتے زرتشا کے چہرے سے مسکراہٹ اڑ گئی تھی۔ دادو، مجھے شادی نہیں کرنی۔ میرے بچے، 22 سال کی ہے تو، 23 سال کی تو 2 مہینے میں ہو جائے گی۔ اب پھر تو کہتی ہے شادی نہیں کرنی۔ تیری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ آس پاس کے گھرانے پوچھتے بھی ہیں کہ تیری شادی ہم کب کریں گے۔
دادی وہ تو پوچھیں گی ہی نا، کیونکہ ان کے لڑکوں کو آپ لوگوں نے میرا رشتہ جو نہیں دیا۔ زرتشا جل کر بولی تھی۔ ہاں، وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہم ان لوگوں کو تیرا رشتہ دیتے، مگر اگر وہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں ہم تیری شادی تب ہی کر دیتے۔ شاید تیرے نصیب کا دروازہ اب کھلا ہے، اس لیے بنا کوئی بحث کیے اچھا سا تیار ہو جا، شام 5 بجے تک وہ لوگ آ جائیں گے۔ دادو میں نے شادی ہی نہیں کرنی، وہ پھر اڑ گئی تھی۔ اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، شادی کر کے وہ پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی سہیلیوں سے ان کے ناکام شادیوں کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، اس لیے وہ شادی جیسے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ فضول بکواس نہیں کر زرتشا، مجھے پتا ہے تو اپنی ان ناکام سہیلیوں کی وجہ سے اس شادی سے انکار کر رہی ہے۔ ارے بھائی، تیری دوستوں میں ہی بسنے کا گن نہیں تھا، ورنہ جہاں ان کی شادیاں ہوئی تھیں ہر گھرانہ ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ اپنی دوستوں کی برائی سن کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، مگر اسے یہ بات ماننی پڑی تھی کہ دادی کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی ساری دوستیں ایک سے بڑھ کر ایک زبان دراز تھی۔ زبان دراز تو وہ بھی تھی، مگر اس کے نصیب کا ستارہ اونچا تھا۔ جو شخص اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا وہ اس کی ہر بدتمیزی کھلے دل سے سہن کرنے کے لیے تیار تھا، بنا کوئی بحث کیے۔ اچھا سا تیار ہو کر بیٹھ جا، اب میں تیری ایک بات نہیں سنوں گی۔ غضب خدا کا، شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، کیا بڈھی ہو کر شادی کرے گی؟ وہ بڑ بڑ کرتے اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دادی میں تیار نہیں ہوں گی، میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں۔ اس نے ہانک لگائی تھی۔ چپ! دادی دہاڑتے ہوئے کمرے میں دوبارہ آئی تھی۔ وہ خوف سے سہمتی دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اگر اب تیری ایک بھی آواز آئی تو آج میں تیری صحیح والی دھلائی کر دوں گی۔ جو کہا ہے اتنا کر، اس سے آگے مت بڑھ۔ وہ انگلی سے اسے وارن کرتی دوبارہ سے اس کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ صالحہ بیگم خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ اتنے اچھے لوگوں کو دیکھ کر وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اس گھر میں اپنی لاڈلی پوتی کو بیاہ دیں گی۔ فیصل صاحب رشتے کی بات کر چکے تھے۔ میرا بیٹا ایک بہت ہی قابل اور بہت اچھا لڑکا ہے۔ حال ہی میں اس نے ڈاکٹر کی ڈگری کمپلیٹ کر کے اپنی ہاؤس جاب بھی مکمل کر لی ہے۔ بہت جلد اس کی جاب بھی لگ جائے گی۔ ہمیں آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی، اس لیے ہم اس کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ آپ لوگ سوچ کر بتا دیں، آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں؟ صالحہ بیگم مسکرائی تھی۔ ہم نے آپ کے بیٹے کو نہیں دیکھا، مگر آپ لوگوں کی باتیں سن کر لگ رہا ہے آپ کا بیٹا ایک بہت ہی اچھا اور خوبصورت طبیعت کا مالک ہوگا، اس لیے ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں رہا، لیکن ہم پھر بھی آپ کو سوچ سمجھ کر بتائیں گے۔ ان کی بات سنتے فیصل صاحب اور ماریہ بیگم مسکرا دیے تھے۔ یہ ہمارے بیٹے کی تصویر۔ انہوں نے ایک سفید کلر کا لفافہ صالحہ بیگم کی جانب بڑھایا تھا۔ صالحہ بیگم اس لفافے کو پکڑتے اس لفافے کو کھول گئی تھی۔ لفافے کے اندر اس تصویر کو دیکھتے ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی تھی۔ ابھی ایک ڈر تھا کہ ماں باپ تو اچھے ہیں، بیٹا کیسا ہو کیسا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر ابھی اس تصویر کو دیکھ کر ان کے دل میں ڈھیر سارا سکون اتر گیا تھا۔ انہوں نے اللہ سے جو چاہا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ ایئرپورٹ میں اس لڑکے کو دیکھتے انہوں نے دل سے یہ خواہش کی تھی کہ یہ لڑکا ان کی پوتی کا نصیب بن جائے، اور آج اسی لڑکے کی تصویر دیکھتے وہ پھولے نہیں سمائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ فیصل صاحب کی جانب دیکھتے ہی مسکرائی تھی۔ فیصل صاحب، ہمیں اس رشتے پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں شادی کی تاریخ طے کر سکتے ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فیصل صاحب یہ سنتے سکون کی گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ ان کے بیٹے کے لیے ہاں ہو گئی تھی۔ وہ کتنا خوش تھے وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ بس پھر ٹھیک ہے، آپ بہت جلد ہمارے گھر آئیں، اس کے بعد ہم شادی کی تاریخ طے کر لیں گے۔ جی بہت جلد ہم آئیں گے۔ صالحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب ایک لفافہ بڑھایا تھا۔ یہ ہماری بٹیا رانی کی تصویر ہے، یہ آپ اپنے بیٹے کو دکھا دیجیے گا۔ فیصل صاحب نے مسکراتے ہوئے ان سے وہ تصویر تھامی تھی۔ اب ہماری پیاری بٹیا رانی کو بلائیں، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فیصل صاحب کی بات پر صالحہ بیگم نے ملازمہ کو زرتشا کو لانے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں زرتشا ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے وہاں آئی تھی۔ اس کو دیکھتے ماریہ بیگم اور فیصل صاحب کے دل میں ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ اتنی پیاری بچی کو دیکھ کر انہیں اپنے بیٹے کی محبت پر بہت پیار آیا تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس سے ضروری سوال کرنے لگے۔ زرتشا ہر سوال کا مناسب جواب دیتی ان کے دل میں گہری جگہ بنا چکی تھی، اور اس سب کے بعد وہ جب وہاں سے اٹھے تب وہ اپنے بیٹے کی پسند سے مکمل طور پر مطمئن تھے۔ گھر پر آتے ہی انہوں نے اپنے بے صبرے بیٹے کو ایک نظر دیکھا تھا، جو ڈرائنگ روم میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے پتا تھا ہمارا بیٹا نہیں سویا ہوگا، عاشق مزاج لوگ بھلا کب سوتے ہیں؟
फैसल साहब का शरारती लहजा सुन वो भागते हुए उन तक आया था। अब्बू, बात हो गई? क्या कहा उन लोगों ने? हाँ मेरे बच्चे, बात हो गई, सब हो गया, मगर उन लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने मारिया बेगम को देखते संजीदा चेहरा बनाया था। क्या बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी आंखें बेयकीनी से वाह हुई थी। मजाक मत करें बुरहान के बाबा। बुरहान बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग हाँ कर चुके हैं। बहुत जल्द वो लोग हमारे घर आएंगे, फिर उसके बाद हम शादी की तारीख रख लेंगे। अपने बेटे के चेहरे पर इतना दुख देख वो ये बात छुपा नहीं पाई थी। मलिक बुरहान हंसते हुए उन दोनों को अपने सीने से लगा चुके थे। उसकी आंखों में गहरी नमी थी, बस थोड़ा सा फासला रह गया था। उसके बाद उस नाजुक वजूद को उसका होना था। सालिहा बेगम खुशी खुशी उसे अपने सीने से लगा चुकी थी। मेरी बच्ची, तुझे तो खुश होना चाहिए, लड़का बहुत अच्छा है। दादू, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। शादी कितनी बुरी चीज़ है आप तो जानती हैं। खबरदार, खबरदार, तूने अगर ये अल्फाज अपने मुंह से निकाला। क्या तेरे माँ बाप ने शादी नहीं की? मैंने शादी नहीं की। तेरी खालाओं ने, तेरी फुप्पो ने शादी नहीं की। उनकी शादियाँ क्या सही नहीं चली? दादू, हमारे फुप्पा, खालू, मेरे बाबा, दादू सब अच्छे थे। जिससे आप मेरी शादी करवा रही हैं वो अच्छा हो या ना हो, ये मैं कैसे जान सकती हूँ? मेरी बच्ची, वो लड़का बहुत अच्छा है। तुझे अपनी दादी पर भरोसा नहीं है क्या? दादी, मुझे आप पर भरोसा है, मगर अल्लाह से बेहतर ये बात भला कौन जान सकता है कि वो शख्स कैसा है। मैंने उसे देखा है ज़रतशा, वो हीरा है, हीरा। तू उम्र भर खुश रहेगी। जैसा तेरे लिए मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही है वो। वो मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा चुकी थी। वो ज़रतशा को कैसे बताती जिसे एयरपोर्ट में वो अपनी पोती के लिए पसंद करके आई थी, ये वही था। ये ले उसकी तस्वीर। वो अपने दुपट्टे में से एक सफ़ेद लिफाफा निकालकर उसके सामने कर गई थी। तू उसको देखेगी तो तेरे दिल से सारी कसाफत धुल जाएगी। लड़का वाकई बहुत अच्छा है और दिखने में भी शहजादा है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगेगी। वो उसके सर पर हाथ फेरती मुस्कुराई थी। पोती को रुखसत करने का दुख अलग था, मगर उसके शादी इतने अच्छे इंसान से हो रही थी, यह खुशी ही और थी। ज़रतशा चुपचाप दादी से वो लिफाफा थाम गई थी। अभी बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। कल से वो मुसलसल सबसे बहस कर रही थी, मगर अब की दफ़ा उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। वो शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी ज़बरदस्ती उसके घर वाले उससे शादी करवा रहे थे। थक हार कर वो कहती भी क्या, उसे कभी कोई पसंद रहा ही नहीं था, और अगर कभी कोई पसंद रहा भी था तो वो बहुत पुरानी बात थी। वो गहरी सांस भरते उस लिफाफे को खोलने लगी, मगर दूसरे ही लम्हे वो उस लिफाफे को बिना देखे ही साइड टेबल पर रख गई थी। सालिहा बेगम समझी कि उनके सामने वो शर्मा रही है। चल तू आराम से तस्वीर देख मेरी बच्ची, मैं चलती हूँ। फिर वो उसके सर पर हाथ फेरते उसके कमरे से निकल गई थी। सालिहा बेगम के जाने के बाद उसने एक कहर भरी निगाह उस सफ़ेद लिफाफे पर डाली थी। दूसरे ही लम्हे वो उस लिफाफे को हाथ में लेती टुकड़े टुकड़े कर गई थी। जब मेरी मर्ज़ी से ये शादी हो ही नहीं रही तो मैं उस शख्स को देखकर अपना दिल क्यों जलाऊं? वो तस्वीर टुकड़े टुकड़े हुए अपने नसीब पर रो रही थी। जानती ही नहीं थी कि ये शख्स उसकी ज़िंदगी का वो रोशन सितारा था जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा रोशन रखने वाला था। वो उस लिफाफे को हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि एक अरसे बाद ज़रतशा की तस्वीर उसके हाथ आ गई थी। जिस औरत से उसने इतनी मोहब्बत की थी वो औरत उसकी मंग बन चुकी थी। बहुत जल्द वो उसकी बीवी भी बनने वाली थी। वो मुस्कुराते हुए उस तस्वीर को खोलने लगा, मगर दूसरे ही लम्हे वो उस तस्वीर को बंद कर चुका था। उसका बाप उसे ये तस्वीर देकर जा चुका था कि वो ज़रतशा को देख ले, मगर वो ये नहीं चाहता था। बचपन वाली ज़रतशा आज भी उसके जहन में ज़िंदा थी, मगर उस ज़रतशा को वो अपनी महरम के रूप में ही देखना चाहता था। दूसरे ही लम्हे वो तस्वीर को दराज में डाल गया। वो उसको उसी वक्त देखना चाहता था जब वो उसकी हो जाती, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी। ज़रतशा के बारे में सोचते वो मुस्कुरा दिया था। आंखों के पीछे उसका माजी दौड़ रहा था, जहाँ 7 क्लास के 2 बच्चे अपना लंच शेयर करने में मसरूफ़ थे। बुरहान, तुम खुद तो खाओ, मेरे लिए तुम हमेशा आधा लंच छोड़ देते हो। मैं अपना भी तो लेकर आई हूँ। तो क्या हो गया, मैं तुम्हारा लंच भी तो खाता हूँ ज़रतशा। तुम खाओ, मुझे पता है तुम्हें ये बहुत पसंद है। ज़रतशा उसका चेहरा देखती मुस्कुरा दी थी। तुम बहुत अच्छे हो बुरहान। ज़रतशा, तुम बड़े होके मुझसे शादी करोगी ना? बुरहान, तुम पागल हो गए हो। हम अभी बच्चे हैं। अपनी शादी की बात हम अभी से कैसे सोच सकते हैं? सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते। मैं जाकर पापा को आज ही कह दूँगा। अगर वो हाँ करेंगे तो तुम मुझसे शादी करोगे बुरहान? वो छोटी बच्ची मुस्कुरा दी थी।
اس کے سیب جیسے گال مزید سرخ ہوئے تھے۔ ہاں نا، دیکھو تمہارے اتنے پیارے پیارے گال ہیں، تم اتنی زیادہ پیاری ہو، میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔ برہان خوش ہوا تھا۔ ٹھیک ہے برہان، میں بھی تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ اس کے چھوٹے ہاتھ پر اپنا چھوٹا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ماضی ہوا میں تحلیل ہوتا اسے حال میں دھکیل چکا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بچپن کا وعدہ اب بہت جلد پورا ہونے والا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ شادی کی تیاریاں بہت جلد کر لی گئی تھی۔ آج اس کی اور برہان کی بارات تھی۔ صبح سے ہی اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کا ہونے والا شوہر کیسا ہوگا، کیسا نہیں ہوگا، یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی نگاہیں مہندی سے سجے اپنے خوبصورت ہاتھوں پر ڈالی تھی۔ مہندی کا رنگ اتنا زبردست آیا تھا کہ اسے دیکھ دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ بچپن میں بڑے کہا کرتے تھے کہ جس کا شوہر اس سے زیادہ محبت کرتا ہو، اس کی مہندی کا رنگ بہت خوبصورت آتا ہے۔ اس کے شوہر نے تو اسے دیکھا تک نہیں تھا، محبت کا بھلا پھر کہاں سین تھا؟ اور لڑکیوں کی طرح اس کے یہی تو خواب تھے کہ اس کا شوہر اسے چاہتا ہو، اور اس کا شوہر اسے کتنا چاہتا تھا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی خود کو اس کی زوجیت میں دے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی سہیلیاں اسے لینے کے لیے آ گئی۔ وہ ان کی ہمراہی میں باہر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ اس کی نگاہیں زمین پر ٹکی ہوئی تھی۔ وجود یوں لرز رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ گھونگھٹ اونچا کر کے اس کا چہرہ چھپا لیا گیا تھا۔ ملک برہان اسے اپنی جانب آتے دیکھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی زندگی قدم قدم چلتی اس کے پاس آ رہی تھی۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قدم قدم چلتے زرتشا کے پاس گیا تھا۔ اس کو وہاں آتے دیکھ زرتشا کی تمام دوستیں وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچتا گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس کا گھونگھٹ پکڑ کر اٹھایا تھا، اور یہاں وہ سانس تک روک گیا۔ پریوں کا حسن لیے اس کی بچپن کی محبت، اس کی چاہت، اس کی سچی محبت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صالحہ بیگم دور سے اسے دیکھتے ہی مسکرا دی تھی۔ ایک لمحے میں ہی ملک برہان کو وہ ملاقات یاد آئی تھی جس میں وہ اسے غیر کہہ کر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زرتشا بھی اسے ایک لمحے میں پہچان گئی تھی۔ اس شخص کو ایئرپورٹ میں اس نے کیا کیا کہا تھا سوچ کر ہی شرمندہ ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کی پیشانی پر نہایت عقیدت سے اپنے لب رکھ گیا تھا۔ ہر جگہ سے ہوٹنگ کی آواز آئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اسٹیج پر بٹھاتے خود اس کے برابر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں چاہتے ہوئے بھی زرتشا سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ زرتشا اس کی نظریں اپنے اوپر پڑتی محسوس کر شرم سے لال گلابی ہو گئی تھی۔ کافی ساری رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ کمرے کو دیکھتی بھیگی نگاہوں سے مسکرا دی تھی۔ کمرہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ اسے یقین آ گیا تھا اس کے نصیب میں لکھا جانے والا شخص ایک بہت ہی اچھا شخص تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر ملک برہان اندر آیا تھا۔ برہان کو دیکھتے وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ برہان قدم قدم چلتے اس کے پاس آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کے پیروں کو اپنے ہاتھ میں لیے اس کے پیروں پر اپنے لب رکھ گیا۔ زرتشا بری طرح سرخ پڑتے اس کے حصار سے اپنا پاؤں چھڑوا گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں؟ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تمہاری ساری چیزیں میرے لیے بہت خاص ہیں۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ بچپن سے محبت کی ہے تم سے زرتشا، آج تم ملی ہو شکر کرنا تو بنتا ہے۔ بچپن سے؟ زرتشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے پتا تھا تم مجھے نہیں پہچانو گی۔ آخر کو محبت شدت سے میں نے جو کی تھی۔ کون ہو تم؟ زرتشا صدمے بھرے لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتے رہنے کے بعد برہان کھڑے ہوتے الماری تک گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس تصویر کو نکالا تھا جسے وہ کافی سالوں سے سنبھال رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آتے وہ تصویر زرتشا کی گود میں ڈال گیا۔ زرتشا اس تصویر کو تھامتے اس پر اپنی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی بے سانس ہوئی تھی۔ بچپن کا وہ وعدہ، بچپن کی وہ محبت ایک لمحے میں اس کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے تصویر چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ آنکھوں سے قطار در قطار آنسو بہتے اس کی ہتھیلی پر گرنے لگے۔ برہان نرم مسکراہٹ سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ برہان کہاں گم ہو گئے تھے تم؟ وہ کھڑے ہوتے اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم سے وعدہ کیا تھا نا میں نے کہ تم سے شادی کروں گا، دیکھو تم سے ہی شادی کر رہا ہوں۔
اس نے ہنستے ہوئے زرتشا کا چہرہ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ تم کہاں گم ہو گئے تھے برہان؟ ایک بار تو سوچ لیتے کہ میرا کیا ہوگا۔ میں نے تمہیں چاہا برہان، تمہیں سوچا، ایک بھی لمحہ تمہیں بھول نہیں سکی۔ پھر وہ بچپن کی محبت بھلانی پڑی کہ شاید تمہیں ہی میں یاد نہیں۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتا تھا زرتشا؟ تم میری زندگی تھی۔ میں خود کو بھول سکتا ہوں، میں زندگی جینا بھول سکتا ہوں، میں سانس لینا بھول سکتا ہوں، مگر تمہیں بھول جاؤں یہ ناممکنات میں شمار ہوتا ہے۔ زرتشا تم سے بہت محبت کی ہے میں نے۔ برہان میں کبھی خود سے اقرار نہیں کر سکی، مگر آج کہتی ہوں۔ ان لمحوں میں، ان گزرے وقتوں میں میں نے ہر لمحہ تمہارا انتظار کیا ہے کہ تم کبھی تو آؤ گے، اپنا وعدہ نبھاؤ گے۔ آیا تو ہوں میری جان۔ بابا نے کہا تھا ڈاکٹر بن جاؤں، پھر وہ اس سے میری شادی کروائیں گے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں ڈاکٹر بن گیا۔ بہت چاہا ہے تمہیں میں نے، وہ نرمی سے کہتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ اب کبھی چھوڑ کر مت جانا زرتشا، تمہیں بہت شدت سے چاہا ہے میں نے۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا برہان، میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتی، وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ برہان مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ اس خوبصورت چاندنی رات میں وہ ساری رات اپنی محبت میں بھگوتا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں پور پور بھیگتی بری طرح سرخ پڑ رہی تھی۔ زندگی بہت سی خوشیاں لیے ان کی منتظر تھی، جن پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی ہمراہی میں قدم رکھنا تھا۔ ان دونوں کی محبت سچی تھی، اس لیے ان دونوں کی محبت امر ہوئی تھی۔ اب اللہ آگے انہیں یوں ہی خوش رکھنے والا تھا۔